العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم انطقنی بالہدی وعلہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا یا ارحم الراحمین۔ اپنی عبادت کی قبولیت اور باب الحوائج امام ہفتم امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر محمد و آل محمد وجل فرج محمد۔ سب سے پہلے آج 25 رجب المرجب ہے اور روز شہادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اس جان گداز اور جان سوز شہادت کے موقع پر آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ اعلان ہوا ہے آج رات اسی سلسلہ میں مجلس عزا برپا ہے۔ صرف کافی نہیں ہے، اگر ممکن ہو اس سے پہلے کوئی مجلس ہو رات سے تو کوشش کریں آج کا دن ویسے چھٹی بھی ہے، یا گھر میں آج کل جو ہے مجلس سننا پہلے سے گھر میں بیٹھ کر بھی سن سکتے ہیں، پوری دنیا میں لائیو مجالس آ رہی ہیں۔ بہرحال کم از کم ان کا ہماری گردن پہ حق یہ ہے کہ جس دن ان کا ایام سوگ ہوں ہم سوگوار نظر آئیں، اور ان کی سوگواری میں یقیناً ہمارے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، آج وہ یقیناً سوگوار ہیں، تو حقیقی پیروکار وہی ہوتا ہے جو اپنے امام کے ساتھ ان کے سوگ میں برابر کا شریک ہو۔ کوشش کریں گے ایک حدیث، اور اب اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ چند منٹ آخر کے جو ہیں وہ امام کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گواز کریں۔ چونکہ ہمارا یہ ہفتگی درس سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر میں تھا، آواز آ رہی ہے صحیح؟ تو جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ اس ہفتے جو آیہ مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس کی تفسیر کو کوشش کریں گے کہ مکمل کر کے اگلی آیت کی طرف بڑھیں۔ دونوں مناسبتوں سے جو گفتگو ہونی ہے، خود آج جو گزارش کریں گے وہ صرف ایک فہرست ہو جائے کہ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں کمپلیٹ کریں گے۔ خلاصہ صورت کا یہ تھا کہ شروع میں خدا شناسی ہے، اور درمیان میں خود شناسی ہے، اس کے بعد راہ شناسی ہے،
اور آخر میں رہنما شناسی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ خدا کی پہچان ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ معرفت خدا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ خدا کی صفات جمالیہ ہیں، رب العالمین، رحمان اور رحیم، اور مالک یوم الدین خدا کی صفات جلالیہ میں سے ہے۔ صفات جلال اور جمال میں فرق انشاءاللہ معلوم ہے۔ ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، اگر سیدھے چل کے گئے تو اللہ کے جمال سے ملاقات ہوگی، اور اگر الٹے چل کے گئے جانا پھر بھی ہے، یوں نہیں ہے کہ نہیں جائیں گے، لے جایا جائے گا، لیکن دشواری یہ ہے کہ پھر خدا کے جلال سے نہیں، جمال سے نہیں، بلکہ اشد المعاقبین، انا من المجرمین لمنتقمون، منتقم خدا سے ملاقات ہوگی، معذب خدا سے ملاقات ہوگی، اشد المعاقبین اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اس کو جدھر بھی اس کے ہم رخ کریں، فسمو وجہ اللہ، وجہ اللہ ہے، لیکن وجہ اللہ کے پہلو ہیں۔ اگر صحیح انسان ہوگا تو اس کو وجہ جمال نظر آئے گا، اور اگر غلط آدمی ہے تو اس کو پھر وجہ جلال کی ملاقات ہوگی۔ خود شناسی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ ہم مرکع عبودیت ہیں۔ اگر اپنی شناخت ہو جائے تو جز نیاز، فقر، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور اگر کائنات کی شناخت ہو جائے تو یہ جو دو جملے ہیں، عرض کیا تھا کہ یہ جمع کسی کے اس لیے لائے ہیں کہ جو انسان اپنی بھی معرفت رکھتا ہو اور کائنات کی بھی معرفت رکھتا ہو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ہماری ابھی آنکھیں معرفت کی بند ہیں، کھلی نہیں ہیں۔ اگر یہ آنکھ کھل جائے تو ہم دیکھیں گے کائنات کا ہر ذرہ ہمارے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے۔ اور جب کائنات پوری اس رخ پہ جا رہی ہے، نعبد و نستعین، تو یہ بھی پھر جان لینا چاہیے کہ ہم اگر اس سے الٹے چلے تو پھر کائنات کی ہر چیز ہماری دشمن ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسباب ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہر چیز میرے لیے الٹی ہو گئی ہے، جن ہو گئے ہیں، سایہ پڑ گیا ہے، نظر بد لگ گئی ہے۔ کوئی نظر بد نہیں ہوتی مومن کے لیے، کوئی سایہ نہیں ہوتا مومن کے لیے۔ شرور ہیں، جن اور انسانوں میں شیطان اور شریر موجود ہیں، لیکن جو عبودیت کا راستہ طے کر رہا ہے ان کا نہ کوئی شر کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ شیاطین جن و انس اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ ہمارے استاد مکرم کا ایک بڑا یعنی ان کے جملے کچھ ہوتے ہیں جو بہت ساری راہیں کھول دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ ابلیس کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، اور پیدا کیا تھا تو پھر یہ جب جنہیں اس نے ٹھان لیا انسان کی دشمنی کرنے کی، تو پھر اس کو یہ اختیار کیوں نہیں اس سے چھین لیا۔ روایات میں ہے کہ یوں نہیں ہے کہ شیطان اللہ کی قدرت سے بڑھ گیا ہے،
اللہ نہیں چاہتا اور شیطان اس کے جہان میں شرانگیزی کر لیتا ہے، وہ اللہ ہی نہیں ہے جس کی قدرت سے کوئی بڑھ جائے۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ بتایا ہے کہ جو راستے سے ہٹیں گے، جو اپنا راستہ چھوڑ کر جہاں میں بیٹھا ہوں کمینگاہ میں ادھر آئیں گے، میں دبوچ لوں گا۔ جو میری سیٹی پر تجھے چھوڑ کر میرے دامن میں آئیں گے، ان کو پھر میں حنک بھی ڈالوں گا، شہوت کی، حرص کی، دنیا طلبی کی، ذلت کی، اس کے پشت پر میں سوار بھی ہوں گا، اور تمام ذلت کے راستے اس کی پشت پر بیٹھ کے لَأَقْعُدَنَّ، میں بیٹھوں گا اسی صراط مستقیم پر۔ جو ہر نماز میں صراط مستقیم سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پر گامزن رہیں گے، ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جو اہدنا الصراط المستقیم والا کورس نہیں کریں گے، وہ جیسے راستے پہ چلتا غافل مسافر جیب کتروں کی نظر ہو جاتا ہے، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ ان کی ایک تعبیر تھی کہ ایک لحاظ سے اگر پوری کائنات کو دیکھیں تو کائنات حسن ہی حسن ہے۔ شر کائنات کی کوئی چیز انسان کے لیے اس وقت بنتی ہے جب انسان اپنی انسانیت سے گرتا ہے، وگرنہ جب تک انسان ہے اور انسان عبد خدا ہے، اس وقت تک مخدوم کائنات ہے، اس وقت تک کائنات کی ہر چیز اس کی لونڈی ہے، شمس و قمر سے لے کر فرشتوں تک۔ فرشتوں کا انسان کا غلام ہونا یہ توہین نہیں ہے، یہ روایات اور آیات اور جس شخصیت کی آج شہادت ہے، ان کے گھر کے دربان بنتے تھے ملائکہ، ان کے گھر میں چکی چلاتے تھے ملائکہ، ان کے گھر کے جھولے جلاتے تھے ملائکہ۔ یہ اگر کہیں مدد مانگتے تھے تو دشمن خدا کے مقابلے میں ان کی نصرت کرتے تھے ملائکہ۔ ایز اے انسان یہ جو راستہ ولایت کا ہے یہ کھلا ہوا ہے۔ ولایت خدا تک پہنچنے کے لیے کسی کے سامنے نبوت اور امامت وہ مخصوص اشخاص کے لیے ہے۔ ولایت ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے چند انسان مخصوص کر دیے کہ ان کے لیے ولایت ہے، باقی کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبوت اور امامت میں ولایت منحصر نہیں۔ ہمارے خود شیعہ تو بڑے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا نہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن ولیہ، ایسی ولیات اللہ ہیں کہ انبیاء اور ائمہ طاہرین وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نہ نبی ہے اور نہ امام، یہ ہم حجج خدا پر اللہ کی حجت ہیں۔ جناب زینب علیہ جن کی شہادت گزری ہے صلوات اللہ علیہا، وقت کا امام،
ان کے سامنے سر جھکا کے فرماتے ہیں فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غیر معلمہ۔ اس سے عصمت کی بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ امام معصوم کہے کہ عاشور کی رات امام نے جو اور بہت سارے بار اپنی بہن کے کاندھوں پر دین کی تبلیغ کے رکھے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کربلا سے لے کر شام تک سجاد نے فتویٰ نہیں دینا، تو نے فتویٰ دینا ہے۔ امام معصوم کے ہوتے ہوئے امام معصوم ساتھ کھڑے ہیں، اور حکم اسلام جس کو بیان کرنے کا اللہ کی طرف سے، امام حسین کا حکم اللہ کا حکم ہے نا۔ جب کوفہ میں مستورات نے صدقے کی کھجوریں قافلے کو بچوں کو دی تھیں، امام نے نہیں کہا تھا الصدقۃ علینا محرمہ، کس نے کہا ہے؟ یہ کرنا تھا، پھر مقدمہ طویل نہ ہو جائے۔ ان دونوں، اب قرآن کی بھی تھوڑا سا خدمت میں جاننا ہے اور معصوم کی خدمت میں بھی۔ ایک پھر جو تمہید ہے اس کو مختصر کریں گے، کیوں ہم ان دونوں دریاؤں کے کنارے پر تشنہ ہے؟ ادھر سے کوئی کمی ہے قرآن مجید یا اہل بیت؟ خدا نخواستہ یوں ہے کہ جب تک پیغمبر تھے تو قرآن مجید ہدایت کر رہا تھا لوگوں کی، آج نہیں کر رہا الیاذ باللہ، یا جب تک ائمہ طاہرین ظاہری وجود کے ساتھ تھے وہ دردوں کا دوا اور دکھوں کی شفا تھے، لیکن اب نہیں ہے، ایسے تو نہیں ہے۔ پھر درد کیوں ہے؟ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ ایسے ہی نہیں ہے جیسے دو دریاؤں کے درمیان ایک دکھوں کی دوا اور دردوں کی شفا قرآن، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہو، اور دوسرا اللہ کے بنائے ہوئے اطباء، ہر مرض کے اللہ کے بنائے ہوئے طبیب، ان کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہو صبح و شام، اور پھر دیکھیں تو ہر قسم کی مرض، ہر قسم کا درد، ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی مصیبت، یہاں جو میں تمہید عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی بھی آپ یعنی اگر بیدار بیٹھے ہوں اور توجہ میری طرف ہو تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب آ کے شروع ہو گئے ہیں، درد، دکھ، مصیبت، کہاں؟ جو مولانا صاحبان دو بیٹھے ہیں، ایک میں اور ایک قاری صاحب، وہ ان کی زبان حال یہ ہے کہ نہ اگر شاریہ پورا ہو ہمارے پاس تو پاکستان بے شک آلو مہنگے ہو جائیں، سستے پیاز کی جو قیمت ہو، بجلی کی جو قیمت ہو، گیس کی جو قیمت ہو، جب پیسے ہیں تو دکھ کیسا، درد کیسا، پریشانی کیسی۔ اور دوسرے بھی یہی ہے کہ اگر جاب ختم ہو گئی تو ہے 4 دن پریشانی،
پھر کسی کو رشوت دے کے، کسی کی بے دین کی خوشامد کر کے، پھر کسی یزید کی کو ووٹ دے کے، پھر جب جاب آ گئی، اب بزنس چل پڑا، حرام ہو، خمس دیا ہو نہ دیا ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دریا سے وہ استفادہ کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ میں نے جو تعبیر کیا ہے نا کہ دو دریاؤں کے درمیان ہم تشن ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے مان لیں کہ ہو سکتا ہے۔ بندہ دو دریاؤں کے درمیان جس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے پانی پینے سے، پیاسا مر جانے کا امکان ہے، کس وقت؟ جو آدمی ایسی مرض میں مبتلا ہو جس سے پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ ہیں ایسی مرضیں ہیں، آپ کو عرض کیا تھا ابو علی سینا نے، یعنی وہ عالم اخلاق بھی تھے اور طبیب بھی تھے، انہوں نے اس وقت کی مرضوں میں سے ایک مرض کا نام لیا۔ اب بہت ساری ہیں، میں نے مثال کے طور پر شوگر کا ذکر کیا تھا کہ شوگر انسان کو بے حس کر دیتی ہے۔ شوگر جب یعنی اپنی حدیں کراس کر جائے تو یعنی کٹ لگتا ہے جسم کو، اور جسم کو درد محسوس۔ احساس ختم کا کرونا، اس کی ایک علامات میں سے یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، سمیل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس ہے نا، اس کا مطلب ہے نا کچھ ایسی مرضیں ہیں جس سے احساس مر جاتا ہے۔ جس آدمی کا احساس تشنگی مر جائے، وہ دریاؤں کے درمیان پیاسا مرے گا کہ نہیں؟ یہ کیسے مرتا ہے؟ وہ مرض یعنی جو نہیں ہے کہ ملتی نہیں ہے، اسی مرض کا نام لینا چاہتا تھا میں جو ہمیں ہے۔ ہم تڑپ رہے ہیں دونوں دریاؤں کے کنارے، قریب میں مر گئے۔ اس مرض کا نام غفلت ہے۔ قرآن مجید نے جہالت سے زیادہ جو رونا رویا ہے وہ غفلت کا رویا ہے۔ اچھا، غفلت شاید کسی اور جگہ پہ بھی یعنی تھوڑا یعنی اس کی معنی کیا تھا، غفلت اس چیز کو نہ پا سکنا جو نہ ہو، اس کو غفلت نہیں کہتے۔ مثلا قرآن مجید اس کمرے میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں نہیں پڑی ہوئی۔ مثلا جو اردو بازار کی بکس ہیں جو ادھر سے ملتی ہیں، وہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا اس کمرے میں، اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ غافل ہو چکے، لیکن یہاں بیٹھا ہوا ایک بندہ یعنی دوڑ دوڑ کے اس کمرے میں آ جائے کہ قرآن کہاں ہے، وہ دو قدموں پہ ایک قرآن نہیں، درجن شاید پڑھے ہوں، اوپر کھڑا ہوا قرآن کر رہا ہو، اس کو غافل کہتے ہیں۔ یہ غفلت ہوتی کیسے ہے؟ ایک یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس بندے کی بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ غفلت جو ہے نا، اس کو یعنی قرآن مجید اس کا اتنا رونا نہیں روتا۔
قرآن مجید نے آنکھوں والے اندھوں کا رونا رویا ہے. لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں. ولیکن تعمل قلوب، دل ان کے اندھے ہیں، دل کی آنکھیں. بصیرت ختم ہو گئی ہے، بصارت ہے. یہ کس طرح ہوتا ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے آدمی جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کے بغیر مر رہا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے اور پھر مرتا رہے. یہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. ایسے نہیں ہے کہ حوالہ دے دے کہ نہیں اس جواب کے لیے فلاں ہاسپٹل جاؤ. یہ بھی بتایا ہے کہ بصیرت کی کمی ہے، تمہاری آنکھیں تمہاری ہیں. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کتاب جو میرے سامنے جو صفحہ کھولا پڑا ہے، یہ میں کیسے، جس زبان میں لکھی ہوئی ہے کتاب وہ بھی آتی ہو؟ پھر ممکن ہے کہ میں میری مشکل کی حل ادھر لکھا ہوا ہو. مثلا میں بیٹھا ہوں اور کتاب کے سامنے لکھا ہوا کہ کھڑے ہو جاؤ. میں بیٹھا رہوں تو مرنا ہے، کھڑا ہو جاؤں تو بچ سکتا ہوں. کتاب کہہ رہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور میں پھر بھی بیٹھا ہوں. یہ کیسے ہو سکے گا؟ یہ ایسے ہو سکے گا کہ میں یہیں پر ادھر توجہ نہیں، کسی اور طرف. اس چیز کا نام ہے جو قرآن مجید نے بار بار اس کا حال بھی بیان کیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کوئی ایسے ہوتی نہیں بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی آواز یا کوئی چمکدار چیز دکھائی جاتی ہے کہ وہ اپنا ہدف چھوڑ کے ادھر. یا دوسری تعبیر جو قرآن مجید کی ہے وہ یہ ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو. لعب اور لہو میں فرق یہ ہے، لعب ہوتا ہے وہ جو بچہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، بچہ اس کے کام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو مقصد کا معنی ہی نہیں آتا. وہی حالت ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، آیت اللہ صاحب، اس کو بھی قرآن مجید بعض اوقات کہتا ہے کہ تو لاو میں ہے. لاو اس سرگرمی کو کہتے ہیں جس کو کرنے والا سمجھ رہا ہو کہ یہ مقصد ہے لیکن وہ مقصد ہو نہیں. یہ جو انڈیا کی فلمیں ہیں نا، آج کل تو اور بہت ساری چیزیں وہ بندہ کیوں بناتے ہیں ایسی ہیں کہ بندہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، کچھ نہیں اس سے ملنا، اور ایسے بیٹھتا ہے کہ بندہ دیکھتے ہیں کہ وہ خان اور وہ خاننی اس میں آئی ہے یا نہیں. بیٹھتا ہے، رات گزر جاتی ہے 12 گھنٹے، اور وہ بنی ہوئی اس طرح ہے کہ اس کو نا راجہ کو رانی مل رہی ہے اور راجے کا کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں بن رہا، اور یہ سرگرم ہے اس میں.
قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ بہت عقل مندانہ جو عمر ابن سعد والے سودے تم نے کیے ہوئے ہیں، اللہ تمہیں مکان دے دیتا ہے بعض اوقات حرام سے، اللہ تمہیں گاڑی بعض اوقات دے دیتا ہے خمس نہ دینے کے باوجود۔ تمہیں دیکھو میں چلاک ہوں نا، وہ میں کہہ رہا ہوں جلیل نقوی اور حماد کتنے جن ہیں پھرے ہوئے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ خمس جا کے مدرسے مسجد دے آئے ہیں، خون پسینے کا کمایا ہوا۔ دیکھو میں نے نہ خمس دیا ہے نہ زکوٰۃ دیا ہے، گاڑی کوٹھی کار سب کچھ تو ہے، یہ لاو ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ سکون کا سامان آ گیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ جو گاڑی خمس کھا کے آئی ہے، یہ جو مکان رشتہ داروں کا حق مار کے بنا ہے، یہ جو پلاٹ بہنوں اور بیٹیوں کا حق غصب کر کے بنا ہے، یہ شکنجہ ہے، یہ منٹ سیکنڈ دن بدن ہفتہ بہفتہ اب ادھر جا رہا ہے کہ واپس مڑنے کے بڑا جن بہترین وہ اس وقت جن فارسی عربی کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے تو مفتی جعفر صاحب کے صحیفہ سجادیہ ضرور پڑھیں اور اس کے حاشیے بھی پڑھیں، بڑی قیمتی اردو میں۔ انہوں نے کہا تھا یہ گناہوں پر سواری جو ہے نا، خصوصاً انہوں نے مثال دی تھی جو شہوت کے چکر میں آ جاتے ہیں، جو غیر شادی شدہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں کیا ہے، میں تھوڑا خدا نخواستہ مووی میں اب تھوڑا مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑا گناہ کی طرف لے جانا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے اور اس تنگ گلی میں جا رہا ہے جس میں یہ چلا جائے گا، لیکن وہ گلی ایسی ہے کہ اب آپ یعنی جب آپ کی آنکھ کھلے گی نا، صلوات ایک پڑھنا جو اگر کسی کو نیند آ رہی ہو تو بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اس کو اب میں نے جب دیکھا ہے نا کہ آگے تو بند گلی میں چلا گیا ہوں، تو اب میں چاہوں گا کہ اس کو یہاں سے موڑوں۔ اب کہتے ہیں مڑنے کی جگہ ان کے بقول بڑی جنی بہترین تعبیر تھی ان کی، اب انہوں نے کہا کہ واپس آنے کا راستہ، جب وہ غلیظ، کبھی آپ سوچا کریں کہ یہ مفت اتنا، ان کا انٹرنیٹ اتنا فضول ہے کہ اتنا سستا دے رہے ہیں، یہ تباہ کرنے والی موویاں بالکل برائے نام انہوں نے اب وہ رکھا ہوا ہے اس کا بل۔ بعض چیزیں تو مفت ہو گئی ہیں، فیس بک چلتی ہے نا بغیر پیسوں کے، وہ جو رکھی ہوئی ہیں وہ اس لیے ہے کہ کہیں یعنی تب متوجہ نہ ہو جائیں کہ یہ مفت کیوں دے رہے ہیں، مفت دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد حل ہو رہا ہے، ان کا یہ لاکھوں کروڑوں جو یعنی صرف کرتے ہیں اس کا ان میں
وہ زہر کے ذریعے، وہ بندوق کے ذریعے، وہ ایٹم بم کے ذریعے وہ کام نہیں کر سکتے مسلمانوں کے ساتھ جو اس طرح کر رہے ہیں۔ اب یہ اس گلی میں جا چکا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اب اگر واپس آنا ہے تو یہ ہے چموش گھوڑا۔ چموش گھوڑا وہ یعنی آپ نے تو گاؤں میں میں جناب امیر کا نہج البلاغہ میں گناہوں کے لیے یہی تعبیر ہے، ہمارن شموش، اور اس کا چموش یعنی خود اردو میں ترجمہ ہے۔ میں خود بیٹھا تھا گھر میں کہ یہ چموش کیا ہوتا ہے، تو اس کی یعنی ڈکشنری میں جو لکھی ہوئی تھی تفسیر کے، وہ سر پٹ ہوتا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جب آدمی روکنا چاہتا ہے تو اور زور لگاتا ہے۔ ابا جی پاس بیٹھے تھے، ان پڑھ تھے، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، ہم نے رکھا ہوا تھا وہ گھوڑا، وہ اس کو لگام ڈالی ہوئی تھی، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ یعنی کئی سوار اس نے جا کے دیوار میں مارے تھے، درخت میں، وہ ایسے تھا کہ وہ نا اس لگام کو نا اپنی داڑھوں کے نیچے دبا لیتا تھا زور سے۔ وہ ہوتی اس لیے ہے کہ اس کی یہ یہاں لگتی ہے اور وہ رکتا ہے، وہ دانتوں کے نیچے دبا لیتا تھا، اوپر سے سوار کھینچتا رہتا تھا، اس کو کوئی طبیعت پر کوئی اثر۔ یہ گناہ وہ چموش گھوڑا ہے جس کی باگیں نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں اگر واپس لانا ہے تو دوم سے پکڑ کر پیچھے کھینچنا ہے۔ اب دوم سے پکڑ کر بندہ گھوڑے کو چٹا صاحب پیچھے کھینچے اور گھوڑا آگے، تو کیا بنے گا؟ یہی جوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ایک ٹیچنگ کے ٹیچر تھے، یعنی جو ہمیں پڑھانے آتے تھے کہ پڑھانا کس طرح ہے۔ ہم مولانا صاحبان تھے حجج الاسلام، اور وہ داڑھی بھی اس کی بالکل نہیں نظر آتی تھی، بڑی باریک رکھی ہوئی تھی، لمبے لمبے بال اس نے رکھے ہوئے تھے، مہدی زادہ نام تھا اس کا، لیکن بڑا جو ہے نا جن ٹیچروں کے پاس پڑھا ہے نا، جن وہ تھکاوٹ نہیں ہونے دیتا تھا۔ شاید ٹائم پھر گزر گیا ہے آج پھر، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ جنہیں کچھ ہوتے ہیں نا خدا گاڈ گفٹڈ، ان کو جنہیں اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے۔ دلچسپی میری اس کے ساتھ اس طرح بڑی تھی کہ ایک دن وہ آئے اور ایسے جنہیں کلاس کا ٹائم ہو گیا تھا، 1-2 منٹ اوپر ہو گئے تو جلدی آئے، انہوں نے وہ نا اٹھایا نہ مارکر تھا نا، اس طرح وائٹ بورڈ تھا، تو وہ اتفاقاً وہ پڑا تھا جو ایک ہوتے ہیں جو مٹ جاتا ہے لکھا ہوا، اور ایک وہ انہوں نے وہ اٹھا کے تو جلدی لکھنا شروع کر دیا۔ تو اب جب مٹانا چاہنا تو ٹیچر وہ حتیٰ باہر کے ملکوں میں بھی جاتا ہے، ایران سے مشہور آدمی ہے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 2003-4-2002 اس کے قریب، جنہیں ہم اس کی کلاس میں گئے تھے، باقاعدہ بتایا تو اس کے بعد بہت کم ٹائم ہوتا تھا، یعنی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتا ہے یہی فن تدریس پڑھانے کے لیے۔ تو اب اتنا بڑا جو ٹیچر ہے، مطلب یعنی ظاہر ہے ہم یعنی کچھ ایم فل تھے، کچھ پی ایچ ڈی تھے، کچھ جنہوں نے جا کے پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں ٹیچنگ کرنی تھی، وہ لوگ۔ اب جب جو ہے نا اس نے وہ کوشش کی مٹانے کی تو وہ مٹ نہیں رہا تھا۔ اب اس نے بڑی اندر دعائیں بھی کی ہوں گی کہ میں شرمندہ نہ ہوں کلاس کے سامنے، کہ مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ کون سا وہ
تھوڑی دیر اس کو نا ایسے ایسے کرتا رہا تو پھر اتنے تک کلاس کو بھی پتہ چل گیا. وہ کسی نے اٹھ کے کہا کہ نہ پریشان ہوں میں لے آتا ہوں کوئی چیز تو اس کو. تو کہ مجھے یاد ہے کہ وہ ادھر کھڑے ہو کر ایسے نا ان کی جیسے ہے نا بے بس رو پڑے. ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ بڑے بال رکھے ہوئے ہیں تو یہ تو کوئی ہوگا ایسے یعنی لاوالی سا. اس نے نا ایسے کہا میرے اللہ یہ چند سطریں جو نہیں لکھنی تھیں اس وائٹ بورڈ پر اتنے چند بندوں کے، وہ بھی معزز ہیں جو رسوا کرنے والے نہیں، بڑے مؤدب، ان کے سامنے میں لکھ بیٹھا ہوں اور اتنی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے کہ میں مر جاتا. وہ جو دفتر کے دفتر میں اپنے کردار کے ساتھ لکھ بیٹھا ہوں اور قیامت کے دن چاہوں گا تو صحیح کہ وہ دفتر نہ کھلے. آج تو اس نے اٹھ کر میرے شاگرد نے میرا غلط لکھا ہوا مٹا دیا ہے، پھر کیا بنے گا. وہ نا عموماً یہ شعر پڑھتے تھے، آب کم جوئی تشنگی آور بدست تاب جوشد آبت از بالا و پست. ان کا سیر و سلوک کی رمز یہ ہے، آب کم جوئی، پانی کم تلاش کریں. پانی دینا اللہ کا کام ہے، وہ اپنے وعدوں میں تجھے سیراب کرنا اللہ کا کام ہے. وہ اپنے وعدوں میں نہ وعدہ خلافی کرتا ہے نہ اس کی لائٹ جاتی ہے کہ آپ مانگے اور وہ کہے کہ ابھی موٹر نہیں چل رہی. تشنگی آور بدست، تو نے احساس تشنگی ہی نہیں کیا. پیاس کا تو اظہار کر اس کے سامنے، پیاس ہے تو بانے ایک دفعہ. قرآن مجید اور اہل بیت پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کبھی تو کہتا تو صحیح کہ میں بیمار ہوں، مجھے زخم ہے، میں دکھی ہوں. باب الحوائج آج کے دن اس کو اتنا زہر ملنے کا درد نہیں جتنا ہماری رسوائی کا درد ہے. وہ کہتے سر اٹھا کے ایک دن تو شیو شکوہ کرتے کہ ہم رسوا ہو گئے اہل بیت سے فاصلہ کر کے، دنیا کے چکروں میں آ کر. پھر بولے دیکھو کہ جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہے وہ آپ ابھی سوچ رہے ہوں کہ مجھے موسیٰ کاظم کی مدد کی ضرورت ہے، وہ پہلے آتے ہیں. لیکن جس کو پرواہ ہی نہیں ہے، جس کو احساس ہی نہیں ہے، جو پیاس سے مر رہا ہو وہ کاکے لگا رہا ہو، ظاہر ہے جس کے پاس جام ہے وہ اس کو تو نہیں دے گا. اس کے لیے کم از کم اتنی تو اچھا. اس میں جو ہے اہدنا الصراط المستقیم میں اس کی اب خدا قبول کرے جتنی ہوئی ہے، آگے یہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کیا ہے کی تھی تشریح، بہت ضرورت تھی اور کرنے کی، لیکن جو ہے چونکہ وقت کم ہے اور ہم لاہور میں رہ رہے ہیں تو اتنے نہیں کرنے کے یعنی میں ہی رہ جاؤں درس تفسیر میں. وہ صراط مستقیم کیا ہے قرآن مجید نے آگے بتایا تو ہے کہ صراط الذین انعمت
علیہم، یہ صراط کہیں بار نہیں ہے، مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، آسمان پر نہیں، زمین پر نہیں، دریاؤں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، یہ صراط تیرے اندر ہے۔ یہ وہ صراط ہے جو خود انسان چلتا ہے اور بنتی ہے۔ نماز تہجد بھی ایک سبیل ہے، پچھلے یعنی سورہ مزمل کی آیت پڑھی تھی، اور قرب بزنا بھی سبیل ہے۔ جو نامحرم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا بڑھ گیا ہے ایک راستے پر، اس نے سبیل طے کی ہے۔ یہ کچھ بن گیا ہے، جیسے درخت تو اس کو اگر صحیح چیزیں ملے تو بڑھتا ہے، ورنہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے انسان والا کہ یہ اگر صحیح راستے پر چلے تو ادھر جنت بنتی ہے، لیکن افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی علی صراط مستقیم سویا علی صراط مستقیم۔ پیغمبر کو سورہ ملک میں مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے، کیا وہ جو چہرے کے بل چل رہا ہے، چلنا تھا چہرہ اٹھا کے، لیکن اس نے منہ مٹی میں گاڑ دیا ہے۔ یہ الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی مٹی میں ایک جوہر رکھا تھا، جیسے میزائل میں ہوتا ہے ایمان والا، کہ یہ ان مٹی کے عالم کو چھوڑ کر یہ خدا کی طرف سے آیا، جدھر سے آیا ہے، لیکن اس نے وہیں سے پیچھے کا سفر، مٹی کے اندر کا سفر اس نے مال، بنون، ازواج، شہوات، یہ ساری کیا ہے؟ مٹی ہے، مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں چلنا شروع ہو گیا اور ادھر سے رک گیا، اور ادھر جب چلے گا تو ایک شکل بنے گی، ادھر جب چلے گا تو ایک چیز وجود میں آئے گی۔ یہ صراط کی تشریح کی تھی۔ اب وہ صراط الذین انعمت علیہم، میرے اللہ ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ نعمت وہ جو آدمی کی طبیعت کے ساتھ سازگار ہو، جو ملائم ہو، ہوتی ہے نا ایک خوشبو جنہیں سامنے آتی ہے تو طبیعت کو بھاتی ہے، ایک آتی ہے تو طبیعت کو نہیں بھاتی۔ بعض ذائقے ہیں طبیعت کو اچھے لگتے ہیں، بعض اچھے، بعض آوازیں بھاتی ہیں، بعض نہیں بھاتی، بعض منظر آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، بعض نہیں۔ یہ جو ملائم بن نفس ہے نا، اس کو نعمت کہتے ہیں۔ نفس انسان کے ساتھ ملائمت رکھی ہوتی ہے، منافرت نہیں رکھتی۔ اب یعنی نعمتیں جو ہیں، پہلے تو وہ انعمت علیہم وہ کون ہیں؟ ایک اجمالی جو ہے قرآن مجید سے پوچھے کہ وہ منعم علیہم، میرے اللہ کہا جو ہے کہ ہمیں جن پر انعام ہوا ہے ان کا راستہ دکھا، تو وہ منعم علیہ ہے تو بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں ملتا ہے کہ اللہ نے خود بتایا ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر میرا انعام ہوا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد پر۔
سورہ نساء آیت نمبر 69. سورہ نساء آیا 69. من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فاولئک، یہ سارے جنہوں نے یہ کام کیا، مع الذین، ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ منعم علیہم کا راستہ، جن پر انعام ہوا ہے ان کا راستہ. وہ جن پر انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی. اللہ کہہ رہا ہے وہ ان منعم علیہ، جن پر انعام ہوا ہے ان کے ساتھ ہوں گے. یہاں تک پتہ چل گیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے سے آدمی کو معیت مل جاتی ہے ان کی جو منعم علیہم. اللہ وہ منعم علیہ ہے تو بتا دے، پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کا نام بتا دے. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ چند عنوان ہیں، انبیاء، صدیق، شہداء، صالحین. ان کی خود اپنی اپنی تفسیر ہے کہ انبیاء تو سمجھ آ رہا ہے، صدیق ایک مرتبہ انسانیت ہے. شہداء سے مراد وہ جو یعنی مقتول ہوتے ہیں وہ نہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے یا دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے اعمال کے شاہد ہیں. اس سے مراد وہ ہے جو دیکھ سکتے ہیں، شاہد اعمال، ان کو شہداء قرآن مجید میں کہا گیا ہے. جو جنگ میں مارے جاتے ہیں ان کو قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ مقاتل ہیں، ان کو شہید نہیں. ایک ہمارے اپنے چینل پر گئے ہوئے تھے عالم دین، اور آگے ڈاکٹر اسرار بیٹھے تھے، اس نے اسی بات پر انہوں نے کہا شہید، انہوں نے کہا شہید اس معنی میں قرآن مجید میں نہیں آیا اور آیا بھی نہیں ہے. اس معنی میں شہید کو مقاتل کہا گیا، الذین قتلوا یا قاتلوا. قرآن مجید میں جو شہید کا لفظ آیا ہے وہ ہے جو شاہد اعمال ہے، اور صالحین. آخر پہ ایک جملہ بھی کہا حسن اولئک رفیقا. میں اپنی زبان میں یا سریکی میں اس کا ترجمہ کروں تو یہ بتا کے تو قرآن مجید ہے کہ کیڈے سونے رفیق اگر تن مل گئے، کتنا خوبصورت رفاقت ہے اگر ان کے ساتھ ہمراہ ہو گئے تو. کتنا تو مقدر کا سکندر ہے. اگر محسوس کیا ہے نا کسی صدیق کے ساتھ ہے. اب ٹائم تقسیم کرنا تھا اور وہ ختم ہو گیا. اب جہاں تک آ گیا کہ وہ منعم علیہ کون ہے. اب دو سوالوں کے جواب اور لینے، یہ ہوم ورک بھی ہے، اور آئندہ درس آپ نے یہاں سے مجھے کہنا ہے کہ ان 2 سوالوں کے جواب دیں. یہ منعم علیہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ نعمت کا لغوی معنی تو وہی جو طبیعت کے ساتھ سازگار ہو. قرآن مجید نے کہا کہ کچھ نعم ظاہری ہے، کچھ باطنی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ زینت ہے. ہم روحبان نہیں ہیں، ہم صوفی نہیں ہے کہ کہیں نہیں ضرورت نہیں یہ، لیکن فرما رہے ہیں یہ زینت
حیات دنیا کی ہیں، دنیا کی زینت ہے، تیری زینت تو نے مال اور بنون کے ساتھ نہیں معشور ہونا. جب معشور ہونا ہے یوم یفر المرء ان اخیہ و امہ و ابیہ، یہ سارے سلسلے ٹوٹ جانے ہیں. دنیا کی زینت بے شک ہو تیرے پاس، لیکن یوں نہ ہو کہ دنیا کی زینت ہو اور تیری زینت ہو ہی کوئی نہیں. یہ ڈھونڈ کے تجھے کس چیز نے مزین کرنا ہے، تو کیسے خوبصورت بنے گا، تیرا حسن کس میں ہے، وہ کون سی نعمت ہے جو ملنے سے تیرے حسن سے معاشر، جب تو معشور ہوگا، ہے نا کہ کچھ معشور ہوں گے جاہ و جلال کے ساتھ، فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے. وہ یہ جس کے بیٹے زیادہ ہوں گے یہ نہیں کرنا، جس کی اب وہ نعم ظاہریہ بھی بتائی ہیں قرآن مجید نے، دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، اور وہ نعم باطنیہ بھی بتائی ہیں. اور رزلٹ جو ملنا ہے وہ دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے تک، یعنی خدا نخواستہ ہوتی ہے ملاقات یا نہیں. تو قرآن مجید کا جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ نعم ظاہریہ یہ بہت ساری جگہوں پر یہ خود یہ نعمتیں انسان کو لے ڈوبی ہیں. لہذا یہ مل جانے پر اتنا فخر نہ کریں اور یہ ہی نہ مانگتے رہیں. شب قدر آ رہی ہے آگے، 15 شعبان آ رہی ہے آگے، آپ کو اللہ موقع دے گا مانگنے کا کہ مانگو جو کچھ چاہیے. آپ نے پھر کہنا ہے بیٹا دے، بنون دے، مال دے. وہ میں نے جو یعنی شروع میں تمہید میں آپ کا ٹائم ضائع کیا وہ اس لیے کیا ہے کہ جو آدمی بیمار ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے مانگنا کیا ہے. نیمہ شعبان کی رات اور شب قدر کی رات، وہ پھر وہی مانگے گا جو اس کو لے ڈوبنے والا ہے. یہ مل جائیں گے وہ مانگ جس کے مل جانے کے بعد ڈوبنا تیری مقدر میں نہ آئے. وہ چیزیں بھی قرآن مجید نے بتائی ہیں کہ جو مل جائیں تو پھر انسان ڈوب نہیں سکتا، اور وہ بھی بتائی ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں لیکن یہ خود لے ڈوبتی ہیں. پھر اگر اس مسئلے کو ہم نے اس میں حل کر لیا تو آگے 2 موقع آ رہے ہیں جس میں اللہ نے بالکل کہنا ہے کہ گناہ گار ہے تب بھی آ جا، اور میرا دروازہ کھلا ہے، مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے. ہم نے مانگا ہے اور اللہ نے دیا ہے، لیکن اس بیمار کی طرح مانگا ہے جس کو خود پتہ نہیں تھا کہ مجھے ضرورت کس چیز کی ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس غفلت سے باہر نکالے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی، اور وہ بصیرت عطا فرمائے کہ قرآن و اہل بیت کے 2 بہتے دریاؤں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہم اپنا دامن خشک لے کے نہ چلے جائیں. امام کے حوالے سے کیا تھا وعدہ، اب ٹائم جو ہے اوپر ہو گیا ہے.